یہاں پر ایپی کا مطلب ہے ٹو ورڈ کی طرف، اور تھومیا کا مطلب ہے کہ کسی کی طرف دل لگانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایپیتھومیا، ٹو سیٹ دی ہارٹ ٹو ورڈز، کہ کسی چیز کی طرف اپنا دل لگا دینا، یہ خواہش کا مطلب ہے، جنسی خواہش کا مطلب، اور یہ آپ کے اندر کی جو خواہش ہے وہ باہر کی دنیا کے ساتھ دل لگانا چاہتی ہے۔ ابلیس آپ کو یہاں پر غور کیجئے، ابلیس آپ کو فورسفلی اس جو ہے وہ فورس نہیں کرے گا کہ آپ گناہ کریں۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ باہر کی دنیا میں ایسا انوائرمنٹ، اس سے آپ کے اندر کی خواہش کو باہر کی طرف کھینچے گا۔ وہ ایسی چیز آپ کے سامنے لے آئے گا جو آپ کے پرانی انسانیت کو، وہ خواہش جو باہر کے ساتھ آ کر جڑنا چاہتی ہے، میل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے اندر سے تبدیل ہونا، اندر خدا کے پاک روح کا سکونت کرنا، روح القدس کے تابع ہو کر زندگی گزارنا، روح کی رہنمائی میں چلنا، نئی پیدائش کا جینون تجربہ ہونا، جو تبدیل کرتا ہے، جو ٹرانسفارم کرتا ہے، جو ہولناک پرانی سرشت پر ہمیں غلبہ بخشتا ہے، اس کا تجربہ ہونا خدا کے فضل کا یہ ضروری ہے۔ اس کا حل ہی یہی ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے، یہ جو لفظ ہے کہ ہر ایک اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور ہنس کر، یہ دو لفظ ہیں۔ اچھا، کھنچ کر جو لفظ ہے، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا یعقوب نے، وہ بالکل یہ مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہوتا ہے نا، جس پر چارہ لگاتے ہیں اور اس پر گوشت لگا کر اس کو پانی میں مچھلی پکڑنے کے لیے پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ اس پر کیا کرتے ہیں کہ پرفیوم لگاتے ہیں گوشت پر، کہ جو ہی پانی میں جائے اور اس کی سمیل جو ہے وہ پانی کے اندر چلی جائے، اور ایک دم مچھلی جو ہے اس کو بہت اچھی سمیل لگے اور وہ کھنچ جائے اس گوشت کی طرف۔ یہ اس کا مطلب ہے، کھنچ کر، پھنس کر۔ کھنچ جانا اس کا مطلب ہے آؤٹ ورڈ اٹریکشن۔ ابلیس ہر طرح سے ہمیں اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسا اس کنڈی پر بیٹ لگاتا ہے، چارہ لگاتا ہے۔ نیچے یاد رکھیے، پھانس لینے والا اوزار ہے، کنڈی ہے، جس سے انسان پھنس جاتا ہے، اور ہم کبھی نیچے اس کو نہیں، مچھلی کو پتا، اور وہ نہیں دیکھتی، وہ سمیل کو انجوائے کرتی، وہ صرف چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کی طرف بڑھتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اتنا بڑا سمندر جس میں سب کچھ ہے، اور وہ اس آزادی کو کھو دے گی جو خدا نے اس کے لیے رکھی۔ اور یہ ابلیس کا بہت بڑا مؤثر ہتھیار ہے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور وہ ان کے اندر کی پرانی انسانیت کو ایکچولی اٹریکٹ کرتا ہے تاکہ ان کو گناہ کے لیے ورگلایا جائے۔ پھنس کر، کھنچ کر، اور یہاں سے آپ یہ غور کریں کہ پریزنٹ ٹینس ہے، ہر آدمی اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر، پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی اس کا مطلب، اس کا ترجمہ پتا کہ ہر ایک آدمی اپنی خواہشوں میں کھنچ کر
پھنس کر آزمایا جا رہا ہے. جاتا نہیں، یہ نہیں کو سم ٹائمز، اٹ از کنٹینیوسلی ہیپننگ. ابھی بھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کون سی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے. آپ کا ذہن کہاں پر ہے، آپ کا دل کہاں پر ہے، کون سا بیٹ، کون سا چارہ کنڈی پر لگا کر آپ کو ورگ لایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے، مچھلی جب اٹریکٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی بھوک کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، وہ اپنے پیٹ، اپنی بھوک کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے آتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو نکل جانا چاہتی ہے، کھانا چاہتی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتی کہ اس کے نیچے یہ جو سویٹ سمیل ہے، یہ جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑا پھندا ہے. اس پھندے کو سمجھنا. امثال کی کتاب میں بھی ایک جوان کے بارے میں سلیمان کہتا ہے کہ جیسے بیل ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، وہ اس کسبی کے پیچھے، وہ اس آزمائش کے پیچھے، جیسے بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے، جیسے پرندہ تیزی سے جال کی طرف بڑھتا ہے، اسی طرح بہت سارے نوجوان، اور دشمن جانتا ہے آپ کی ہنگر، آپ کی بھوک کس طرح کی ہے، وہ اسی طرح کا چارہ آپ کو پیش کرے گا. یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب متی کی انجیل 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے 40 دن فاقہ کرنے کے بعد بالآخر اس کو کیا لگی؟ بھوک لگی. اچھا، اگلی ورس پتہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ تو آزمانے والے نے آ کر، آزمانے والا کب آیا؟ بھوک میں. وہ سمجھ گیا، اور اسی طرح کی آزمائش، روٹیاں، ابلیس ہماری بھوک کو جانتا ہے کہ اس شخص کو بھوک کس طرح کی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر پرانی انسانیت جو ہے، اس کے اندر کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. وہ اسی طرح کی ڈش بھوک میں انٹر ہوا. ارے خداوند یسوع مسیح اگر ہر طرح سے آزمایا گیا، ہماری طرح آزمایا گیا، اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے، آزمائشیں سب پر آتی ہیں. آزمائش آنا گناہ نہیں ہے، آزمایا جانا گناہ نہیں ہے. آزمائش میں ہمارا رد عمل، ہمارا رسپانس، آزمائش میں ہم کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، وہ گناہ ہے. اس لیے اس کو سمجھنا ہے. خداوند یسوع مسیح تو سر تپا قدوس تھا، وہ تو ہمیں ایک ماڈل پیش کر رہا تھا کہ کس طرح سے وہ آزمائش میں اس سے پہلے بھی پاک تھا، اور اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ہم بھی آزمائے جاتے ہیں، وہ بھی آزمایا گیا، لیکن وہ بے گناہ رہا. ہم بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے گناہ کرتے ہیں اور گر جاتے ہیں، لیکن فضل ہے. اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم کس طرح سے اس طرح کی آزمائشوں پر اوور کم کر سکتے ہیں. اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب اس کو بھوک لگی، ہنگر. اچھا نوجوان اس بات کو ضرور سمجھیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی بھوک ہمیں بھی لگی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے مگر جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں، یہ نہیں جو دولت مند ہیں، جو ہونا چاہتے ہیں، یعنی ان کے اندر ڈیزائر ہے. اور ان دنوں
ان کے اندر یہ خواہش لگی ہوئی ہے کہ وہ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، انہیں دولت چاہیے کسی بھی طرح سے. تو ابلیس اسی طرح کی ڈش، اسی طرح کی سچویشن ان کے سامنے پیدا کر دے گا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کو گناہ میں گرا دیا جائے. اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم اس میں کیا کریں. پہلی بات، جو نوجوان اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا بڑا ضروری ان کو نئی پیدائش کا تجربہ، نجات کا تجربہ جنملی ہونا ضروری. کیونکہ جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، جب تک وہ اپنی زندگی خداوند کو نہیں دیتے، جب تک ان کی پرانی انسانیت سرشت کاٹ کر نئی پیوند کاری صلیب کے ساتھ نہیں ہوتی، جب تک خدا کے فضل اور صلیب کے کفارے سے ایک نیا انسان ان کے اندر جنم نہیں لیتا، وہ گناہ کرتے رہیں گے اور آزمائشوں کا شکار ہوتے رہیں گے. صرف خدا کا فضل اور پاک روح کی طاقت اور نجات کی قدرت جو ہمارے اندر ہمیں نیا کرتی ہے، صرف اگر ہمارے اندر یہ ہو تو ہم آزمائشوں پر غلبہ پا سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پاک روح ہمارے اندر سکونت کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ ابد تک ہمارے اندر رہتا ہے. ہیلیلویا. اور پھر میں پچھلے ہفتے ایک سنڈے اسکول کی بچی کی بات بتا رہا تھا. وہ کہتی ہے اب تو میرے دل میں یسوع ہے، اور میں جب بھی ابلیس آتا اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میں یسوع مسیح کو کہتی ہوں جا ذرا یسوع ذرا دروازہ کھولنا. اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے میرے دل کا، ابلیس دیکھتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. تو بات یہ ہے، فرق یہاں پر یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے کہ کیا آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ ہو چکا؟ کیا آپ یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا آپ روح القدس کی چوٹ اور کلام کی قدرت سے تبدیل ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہاں سے روح القدس کا کام آپ کی زندگی میں شروع ہوتا ہے، جو آپ کو اوور کم کرنے کے لیے توفیق بخشے گا، فضل بخشے گا، یوسف کی طرح. اچھا، یہاں پر بھی جو تیموتھیوس کے خط میں ہم نے پڑھا، اب ہم پہلی بات تو یہ ہے ہمیں نئی پیدائش کے تجربے کی ضرورت ہے. دوسری بات، ہمیں روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات، تیموتھیوس کے خط میں ہی جو ابھی دوسرے باب کی 22ویں آیت ہم نے پڑھی، اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. ارے صرف بھاگنا ہی نہیں، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جو پاک دل ہیں. غور کریں، اور جو پاک دل ہیں ان کے ساتھ جو خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی، ایمان، محبت اور صلح کا کیا لکھا ہوا ہے؟ طالب ہو. اچھا، یہ دونوں لفظوں کا کنٹراسٹ ہے. طالب کا مطلب ہے پرسو کرنا، پیچھا کرنا، چیز کرنا. ایک طرف سے بھاگنا، آزمائشوں میں بھاگنا. ابھی یوسف کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا. ایک طرف سے تو بھاگنا، لیکن بھاگنا کہاں پر ہے؟ کہاں جانا ہے؟ لکھا ہے طالب ہو، دوسری ڈائریکشن میں. کہاں پر؟ نوجوان اگر قائم رہنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، مضبوط بننا چاہتے ہیں، تو ان کو بھاگنا بھی ہے،
لیکن ان کو طالب بھی ہونا ہے، یعنی دوسری طرف پیچھا بھی کرنا ہے، چیز بھی کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کا لکھا ہے جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں، یعنی پیور ہارٹڈ فیلوشپ، پرسو اس میں شامل ہو۔ ان کے ساتھ جو پاک دل سے خداوند کے ساتھ دعا کرتے ہیں، راست بازی، ایمان، محبت، صلح کا طالب ہو۔ بہت سارے نوجوان بھاگتے ہیں لیکن غلط ڈائریکشن میں۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو پاک دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، صلح، ایمان، راست بازی، پیور فیلوشپ، اس کا حصہ بن جانا، اس کے ساتھ اس میں قائم ہو جانا، یہ ہمیں یہاں طاقت ملے گی، یہاں انکریجمنٹ ملے گی۔ تو یہاں دوسری سائیڈ یہ ہے کہ ہم ایسی فیلوشپ کا حصہ بنیں جس میں ہم روحانی طور پر گرو کریں۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں پر بھی کلام میں حرام کاری سے بھاگو، زنا کاری سے بھاگو، جسم کی خواہشوں سے بھاگو، اور یہاں پر بھی جو لفظ ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، انگلش میں فلی لفظ ہے۔ اچھا، بھاگ کا مطلب ہے جان بچانے کے لیے بھاگنا۔ اور مجھے پتہ ہے ایک دفعہ لاہور میں گلبرگ میں ایک اطلاع ملی کہ اس میں بومب ہے۔ ہم بھی وہاں گئے ہوئے تھے، صرف اتنی خبر تھی کہ یہاں بومب ہے اور کسی وقت پھٹ جائے گا۔ میں نے دیکھا لوگ ایسے بھاگ رہے تھے، اپنے پیسے چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی دکانیں چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ جان بچانی ہے، جان بچانی ہے۔ اور پالوس جب یہ بات کرتا ہے آزمائشوں سے، جنسی خواہشوں سے، سیکشول امورالٹی سے، اس پر اوور کم کرنے کا، اگرچہ آپ نجات یافتہ ہیں، اگرچہ پاکرو آپ کے اندر ہے، اگرچہ آپ پیور فیلوشپ کا حصہ ہے، روحانی طور پر گرو کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کئی جگہیں ایسی ہوں گی وہاں پر آپ بھاگ کر بچ سکتے ہیں۔ بھاگنا، اوور کم کرنے، فتح کی طرف، یہ بعض اوقات بھاگنا بزدلی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسی سچویشن میں بھاگنا فتح سمجھا جاتا ہے۔ یوسف کے بارے میں بڑی خوبصورت مثال ہے، یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں۔ یوسف پر جب آزمائش آئی، اور آزمائش آئی کیوں؟ غور کریں، یہ آزمائشیں آج کے یوسف پر بھی آئیں گی۔ کلام کہتا ہے کہ یوسف انتہائی خوبصورت اور حسین تھا۔ غور کریں، خدا نے اس کو بیوٹی دی تھی، خوبصورتی دی تھی، اچھے نئے نقش دیے تھے، اچھا رنگ دیا تھا، خوبصورتی، ہر شخص خوبصورت ہے، کبھی ہم سب خدا کے امیج پر ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے آزمائش کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یوسف خوبصورت تھا۔ غور کریں، خدا کی برکتیں، خدا کے ٹیلنٹ، پہلی بات تو اس پر حملہ ہوا جب خدا نے یوسف کو خواب دیے۔ اچھا، یوسف نے بھی غلطی یہ کی، اس کے بھائی پہلے ہی اس سے بغض رکھتے تھے، لکھا ہوا ہے کینہ رکھتے تھے، کیونکہ اس کے
باپ نے اس کو پوشاک دی ہوئی تھی، اس کا باپ یوسف کو زیادہ پیار کرتا تھا، لاڈلا سمجھا ہوا تھا۔ اچھا، ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، پہلے لکھا وہ اس سے کینہ رکھتے تھے، بغض رکھنے لگے۔ یہ شروع ہو گیا۔ ایک دن خدا نے اس کو ویژن دے دیا، اور یوسف سے غلطی یہ ہو گئی کہ اپنے ویژن کو، اپنے خواب کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر بیٹھا جو پہلے ہی حسد سے بھرے ہوئے تھے، جو ایک اس کے باپ کی دی ہوئی پوشاک ہضم نہیں ہو رہی تھی، جو باپ کا تھوڑا زیادہ جھکاؤ اس کی طرف تھا، وہ بغض کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، خاندانی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بغض رکھتے تھے، اور وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہ ایک دن حکمران بن جائے۔ اس لیے نوجوانوں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے ڈریمز، اپنے خواب، اپنا ویژن ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں، ان کے ساتھ ہی شیئر کریں جو آپ کو انکرج کریں، جو آپ کے لیے دعائیں کریں۔ جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے ویژن شیئر کریں گے تو پھر آپ کو کنویں میں بھی جانا پڑے گا، پھر آپ کو آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، پھر وہی لوگ آپ کے دشمن بھی بن جائیں گے، پھر وہی لوگ آپ کے منصوبے اور ویژن کے قاتل بھی بن جائیں گے، وہ آپ کے ڈریمز کو ختم کرنا چاہیں گے۔ اس لیے یوسف نے یہ بات شیئر کر کے، ماری تو شیخی تھی اس نے، لیکن یہ بعد میں اس کو قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ لیکن یوسف کی زندگی کی ایک بات بڑی انکریجنگ ہے، اس کے بھائیوں نے منصوبہ بنایا اس کو قتل کر دیا، یعنی اس کے خوابوں کو قتل کر دیا، لیکن خدا کا پلان تھا یوسف کے لیے۔ بے شک آزمائشیں، مخالفتیں، آپ کے ڈریم کلرز آئیں گے آپ کی زندگی میں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا کا منصوبہ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ اس کو کبھی ڈیمیج نہیں کر سکتے، وہ پورا ہوگا، وہ کنوؤں کے باوجود ہوگا، وہ جیلوں کے باوجود ہوگا، وہ آزمائشوں کے باوجود ہوگا، لیکن اس کے لیے خداوند یوسف کو بھی تیار کر رہا تھا۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ یوسف چونکہ خوبصورت تھا، اور یہ خوبصورتی اس کے لیے ایک بڑی آزمائش لے آئی۔ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جو دوسروں کو اٹریکٹ کر سکتا ہے، خدا نے کوئی نہ کوئی چیز، اس میں یوسف کی کوئی برائی نہیں تھی۔ اچھا یہ بھی نہیں کو چار چار کریمہ لا کے خوبصورت ہویا سی، وہ نیچرلی خوبصورت، خدا نے اس کو یہ بلیسنگ دی ہوئی تھی، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ کہ اس نے کبھی اس پہ پرائیڈ بھی نہیں کیا تھا، اور یہ خدا کے لوگوں کی پہچان ہے۔